ہنزا شمالی پاکستان کا ایک علاقہ ہے، اسے وادی ہنزا بھی کہتے ہیں۔ یہ گلگت سے شمال میں نگر کے ساتھ اور شارع ریشم پر واقع ہے۔ اسلام آباد سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر شارع ریشم کے کنارے پر واقع یہ وادی سطح سمندر سے 2500 میٹر بلند ہے۔ اسلام آباد سے اس کا راستہ حسن ابدال، ایبٹ آباد سے مانسہرہ، تھاک کوٹ، بشام، داسو، چلاس، گلگت سے ہوتا ہوا ہنزا آتا ہے۔ ایک اور راستہ مانسہرہ سے بالا کوٹ، ناران اور بابوسر پاس سے ہوتے ہوئے چلاس کے ساتھ ملتا ہے۔ وادی ہنزا گلگت سے صرف 100 کلومیٹر اور 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ راولپنڈی سے جدید آرام دہ پبلک ٹرانسپورٹ گلگت اور ہنزا کے ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے جہاز کے ذریعے بھی گلگت جایا جا سکتا ہے۔ اپنی گاڑی پر ایک دن چلاس یا گلگت آرام کر کے بآسانی ہنزا پہنچا جا سکتا ہے۔ شارع قراقرم جو بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اب چلاس سے اوپر مزید چوڑا کر کے کارپیٹ تیار کی جا چکی ہے اور نیچے بشام والے حصے کی مرمت کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ وادی 7900 مربع کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہنزا میں مقامی راجا کی حکومت ہوتی تھی، جسے میر آف ہنزا بھی کہا جاتا تھا۔ بھٹو دور میں ریاستی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ہنزا میں بھی یہ نظام ختم ہو گیا تھا۔ آج بھی ہنزا میں میر تو ہے مگر صرف اعزازی عہدے کے ساتھ۔ وادی ہنزا گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے، جہاں کی زبان بروشکی ہے، جو دنیا کی تنہا اور مشکل زبان سمجھی جاتی ہے، جبکہ واخی یا شینا زبان بھی بولی جاتی ہے۔ عام طور پر ہنزا کو ایک شہر کا نام سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک وادی کا نام ہے، جس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی وادیاں اور قصبے شامل ہیں۔ وادی 3 علاقوں پر مشتمل ہے: بالائی ہنزا، گوجال، مرکزی ہنزا، لوئر ہنزا۔ ہنزا کا سب سے اہم شہر علی آباد ہے، جبکہ سیاحت کے لیے اور ارد گرد کے نظاروں کے لیے کریم آباد مشہور ہے۔ کریم آباد میں ہوٹلوں کی بہتات ہے، سستے اور مہنگے ہر معیار کے ہوٹل مل جاتے ہیں، جبکہ گیسٹ ہاؤس اور ایک کمرے میں مشترکہ بیڈ کے ساتھ نہایت ہی سستی ماہانہ اور ہفتہ وار بنیادوں پر بھی رہائش مل جاتی ہے۔ کریم آباد کے چاروں طرف اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، جن کے نظارے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہنزا کے ارد گرد موجود چوٹیوں میں راکا پوشی، دیران پیک، گولڈن پیک، التر پیک، لیڈی فنگر پیک مشہور ہے۔ کریم آباد کا بازار ہنزا کی ثقافتی اشیاء سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ چونکہ ہنزا میں پاکستانی سیاحوں کی نسبت غیر ملکی سیاح زیادہ آتے ہیں، اس لیے یہ بازار قدرے مہنگا محسوس ہوتا ہے۔ کریم آباد میں موجود میر کا پرانا گھر بلتت قلعہ کریم آباد کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ تقریباً 700 سال پرانا یہ قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کریم آباد کے قریب ہی ایک اور پرانا قصبہ التت ہے، جو وادی ہنزا کا سب سے پرانا علاقہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں موجود التت قلعہ 900 سال پرانا ہے۔ ہنزا کے گرد و نواح میں ایک دن میں صبح جا کر شام گئے واپس آ جانے والے سیر کے مقامات میں سب سے مشہور ڈویگر یا ایگل نیسٹ ہے، جہاں پیدل یا جیپ کے ذریعے جایا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت برف پوش چوٹیوں پر پڑنے والی سورج کی کرنوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں سے ہی التر پیک اور التر میدان کا خوبصورت ٹریک بھی شروع ہوتا ہے۔ جیپ پر دریا کے دوسرے کنارے پر واقع وادی نگر بھی جایا جا سکتا ہے، جہاں پر گلیشیئر کا نظارہ دیدہ زیب ہوتا ہے۔ راکا پوشی کے دامن میں واقع خوبصورت گاؤں مناپن ایک پورا دن بتانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ نومل اور نرتر کی خوبصورت وادیاں سیاحوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیتی ہیں۔
قدرتی آفت کے نتیجے میں دریائے ہنزہ پر بن جانے والی جھیل عطا آباد اب ایک تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اونچے کالے پہاڑوں کے بیچ جھیل کے نیلگوں پانیوں میں کشتی رانی ایک یادگار سفر بن جاتا ہے۔ صرف ایک دن مزید سفر کر کے جھیل کے پار اتر کر گلمت گاؤں، بورد جھیل، پسو گاؤں، پاکستان کے آخری قصبے سوست بھی بآسانی سے جایا جا سکتا ہے۔ چین کی سرحد کے ساتھ واقع دنیا کے سب سے اونچے خنجراب پاس کا سفر شاید اس پورے خطے کا سب سے حسین لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ ہنزہ ہو یا ہنزہ کی بالائی وادیاں، ہر جگہ بہترین سہولتوں سے آراستہ ہوٹل اور مقامی ٹرانسپورٹ اور گائیڈ کی حیثیت سے مقامی لوگ دستیاب ہیں۔ پورا خطہ مہمان نواز اور خوش اخلاق ہے اور سیاحوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھنے کے باعث ان کو رحمت تصور کرتے ہیں اور بہترین خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔